السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں لوگان عثمان صاحب کو گلیوں گلیوں میں گھما رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کائیوں کو یہ مشکل دن بھی دیکھنا تھا؟ دیکھو عثمان، عوام کے آنسو بہہ رہے ہیں، ان کے دل میں اچھائی تمہارے لیے ان کی عزت اور محبت کی وجہ سے ہے، دیکھو اور غور کرو، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تم جسے زبردستی احترام کہتے ہو وہ تعظیم ہے، لیکن تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ حقیقی تعظیم کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ منگولوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اس لیے میں لوکاس اور صوفیہ وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر لوگان کہتا ہے تو تم آگے؟ ہاں۔ جواباً لوکاس کہتا ہے کمانڈر اور لوگان، ہم آج کا دن نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہم آپ کی دعوت کے مشکور ہیں۔ انہیں دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنی طاقت سے ایک بار پھر تمام کافروں کو ایک کر دیا ہے، الحمدللہ۔ صوفیہ کہتی ہے طاقت؟ یہاں تک کہ جب تم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو عثمان۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی، لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھنا عجیب لگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آؤ قریب آؤ۔ تو لوگان کہتا ہے سپاہیوں عثمان کو میدان میں لے چلو، اس نے لوگوں سے کچھ کہنا ہے۔ یہ کہتے ساتھی لوگان چل پڑتا ہے اور لوکاس صوفیہ سے کہتا ہے تھوڑا خوش ہو جاؤ صوفیہ، دیکھو تمہاری چھوٹی شیطان بھی ٹھیک ہے، اور عثمان کو اس حالت میں دیکھنا، یہاں تک کہ ہم اس کے اس طرح سے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان اور بالا کا اس شرم سے جینا کافی نہیں ہے، آج نہیں تو کل، خواہ وہ لوگان کے ہاتھوں سے نہ صحیح میرے ہاتھوں یقیناً مریں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ منگول پڑاؤ میں جیرکتائی اور التوگا ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ قریب ہی میں علاؤدین سپاہیوں کے ساتھ منگولوں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے۔ جیرکتائی التوگا کا وار روکتے ہوئے کہتا ہے تمہارے سپاہی مر گئے ہیں، عثمان صاحب کے انصاف میں پناہ لے لو اور ہتھیار ڈال دو۔ تو التوگا اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے تم مجھے حکم نہیں دے سکتے جیرکتائی، میں اپنے راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے جیرکتائی پہ حملہ کر دیتا ہے، بحران تیروں سے منگولوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار رہا ہوتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے ہم تم سب کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے نہیں مریں گے۔ التوگا اور جیرکتائی کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے، لیکن آخرکار جیرکتائی اس کی تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اگلے لمحے اپنی دونوں تلواریں اس کے گلے پر تان لیتا ہے۔ پھر اس سے کہتا ہے میں تمہیں ایک آخری بار خبردار کرتا ہوں، اپنا خنجر نیچے رکھ دو، میں نے کہا چھوڑ دو۔ التوگا اس سے کہتا ہے میں کبھی ہار نہیں مانوں گا جیرکتائی، تم جانتے ہو میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ جیرکتائی اسے مارنے کے لیے تلواریں فضا میں بلند کرتا ہے، مگر پھر ایک دم سے روک لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر التوگا اس سے کہتا ہے تم ابھی تک کمزور ہو جیرکتائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی التوگا اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بھائی ہونے کی وجہ سے جیرکتائی بے بسی میں اسے جانے دیتا ہے۔ پڑاؤ سے تمام منگولوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ لڑائی کے اختتام پر اورحان علاؤدین سے پوچھتا ہے اب بتاؤ علاؤدین، تمہیں یہ جگہ کیسے ملی، بابا کیسے ہیں؟ تو برہان کہتا ہے شہزادے ہم نے اس بار سب سے بڑا جال بچھا دیا ہے، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب عثمان صاحب نے ان سے کہا تھا اپنے لوگوں کو اس زہر سے بچانا اور منگولوں کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے میں ہتھیار ڈال دوں گا، میں یہ کام عوام اور ریاست کی خاطر کروں گا، فکر نہ کرو، میرا سلسلہ چلتا رہے گا، میرے بعد میرے بچے اور پوتے آئیں گے، ہماری ریاست ہمیشہ قائم رہے گی۔ عثمان صاحب کے پوچھنے پر برہان نے بتایا تھا حضور چاہے ان کتوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو، میری یاد میں دریا کندہ ہے، اور وہ پتھریلی سڑکیں جن سے میں گزر کر ایک ایک میرے دماغ میں ہیں، اور وہ پتھریلے راستے جن سے گزرا ایک ایک چیز میرے ذہن میں ہے، وہ شہزادے کو چاند وادی میں پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سننے کے بعد عثمان صاحب نے کہا تھا اب میں لوگان سے تریاق لے کر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دوں گا، وہ غالباً مجھے ریاست کے دارالحکومت سوغوت یا یعنی شہر لے جائے گا، تم لوگ منگولوں کی قرارگاہ پہ حملہ کر کے اورحان کو بچاؤ گے، عوام بھی صحتیاب ہو جائے گی، لیکن سب سے اہم کام تمہارے کندھوں پر آتا ہے شامل، تم میرے پیچھے آؤ گے اور انتہائی اہم موقع پر لوگان کو مار دو گے، چاہے وہ سوغوت میں ہو یا یعنی شہر میں، تم لوگ اورحان کو بچانے کے بعد میرے پاس آؤ گے۔ اس خیال کے بعد اورحان کہتا ہے بھائیو کائی کے بہادرو، ہماری منزل سوغوت ہے، ہم منگولوں کو اس سرزمین پر آنے کی وجہ سے پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ سوغوت میں لوگان عثمان صاحب کو این لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سوغوت اور کائی قبیلے کو تنہا نہ چھوڑیں عثمان صاحب۔ البائی بھی بیس بدلے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ مزید کہتے ہیں ہم سب آپ کے لیے اور ریاست کے لیے ہیں عثمان صاحب۔ اور لوگان عثمان صاحب سے کہتا ہے چلو عثمان لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے، ان سے کہو کہ تم نے منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور پھر میرے سامنے جھک جانا۔ عثمان صاحب کے نہ بولنے پر وہ کہتا ہے کیا تم نے اپنی زبان نگل لی ہے، بولو۔ وہاں بیس بدلے شامل ایک طرف کھسک جاتا ہے، مگر البائی اسے دیکھ جاتا ہے اور کہتا ہے شامل تم کیا منصوبے بنا رہے ہو عثمان؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شامل کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ شامل کو جاتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں اے لوگو، وہ جو کہتے ہیں کہ عثمان صاحب نے اپنا وطن قربان کر دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کبھی اپنی قوم کی قربانی نہیں دی، نہ ہی اس ریاست کی جس کے لیے ہم نے یہ تمام سختیاں برداشت کی ہیں۔ اولوگان کہتا ہے کیا ایسا ہے، تم نے تریاق لیا اور تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن تم غلط ہو۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اس کتے اولوگان کو مارے بغیر کبھی نہیں رکیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب کوہنی اولوگان کو دے مارتے ہیں۔ اولوگان بلندی پر کھڑے شامل کے بالکل نشانے پر ہوتا ہے، مگر پیچھے سے کوئی چیز لگتے ساتھ ہی اس کا نشانہ چوک جاتا ہے اور ایک منگول مارا جاتا ہے۔ منگول کو تیر لگتے ساتھ ہی عثمان صاحب سمجھ
جاتے ہیں کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، شامل کامیاب نہیں ہو سکا۔ شامل پہ وار کرنے والا البئی ہوتا ہے اور وہاں پہ افراتفری پھیل جاتی ہے۔ اولوگان عثمان صاحب کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ مزاحمت کرنے والے سپاہیوں کو بھی دبوچ لیا جاتا ہے۔ حالات بگڑتے دیکھ کر صوفیہ لوکاس سے کہتی ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ نکل جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کو پھر سے دبوچ لیا جاتا ہے۔ اولوگان سپاہیوں سے کہتا ہے ایسے مت مارو اسے، میں اس کے ساتھ موت سے بھی بدتر سلوک کروں گا۔ تو یہ سب ایک پھندا تھا جو تم نے لگایا تھا عثمان، تمہارا ارادہ مجھے پھنسانے اور قتل کرنے کا تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اے بد نسل کتے، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا، کیا تم نے سوچا تھا کہ میں خود کو پیش کروں گا؟ اولوگان کہتا ہے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا عثمان، میں تمہارے بیٹے اورحان کو تمہارے تمام اعمال کے سزا کے طور پر تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ ادھر صوفیہ اور لوکاس سے کاروان سرائے میں پہنچ جاتے ہیں۔ صوفیہ لوکاس سے کہتی ہے وہ جاسوس جو عثمان کے ساتھ رہتا ہے، کیا اس کا نام البئی تھا؟ یہ وہی تھا جس نے اولوگان کی جان بچائی، میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا حساب ہے صوفیہ۔ دوسری طرف التوگا اولوگان کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کماندار اولوگان، ترکوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، انہوں نے اورحان کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور اولوگان کہتا ہے تو تم نے اپنے بیٹے کو بھی بچا لیا عثمان، لیکن تمہاری خاتون، تمہارے بچوں اور تمہارے لوگوں کا کیا بنے گا؟ انہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہ سن کر عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں تمہارے ہی خون میں ڈبو دوں گا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اولوگان التوگا سے کہتا ہے کیا تم نے سنا التوگا، کائی قبیلے میں سب کو مار ڈالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی التوگا سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب خوب زور آزمائی کرتے ہیں مگر کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ کائی قبیلے میں الجن غازی اور عائشہ کے ساتھ خواتین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تریاق نے اپنے اثر دکھایا الحمدللہ۔ یہ سن کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے میرے بابا کی حالت میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی ماں۔ بالا خاتون اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے اگر عثمان صاحب نے یہی مناسب سمجھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ غازی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں ٹھیک ہوں اور میں ان منگولوں کا احتساب کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جانے لگتا ہے تو الجن اسے پکڑ لیتی ہے۔ حلفرہ اس سے کہتی ہے جب اورحان واپس آئے گا تو میں اسے تمہاری بہادری کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ سن کر غازی بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے اب ہم متحد ہو کر مزاحمت کریں گے، ہم اپنے اور عوام کا خیال رکھیں گے، ہم اللہ کی مدد سے مل کر اس سے چھٹکارا پا لیں گے، انشاءاللہ عثمان صاحب اور اورحان واپس آ جائیں گے۔ پھر بالا خاتون مریم کو پاس بلا کر پوچھتی ہیں تم جب بیمار تھی تو تم خالہ پکار رہی تھی، کیا تمہاری کوئی خالہ بھی ہے؟ یہ سن کر حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتی ہے میرے پاس میری دادی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیا واقعی میں نے خالہ کہا؟ تو بالا خاتون کہتی ہے جی ہاں، لیکن ہو سکتا ہے تم بخار کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ جنگل میں شامل علاؤالدین اور اورحان تک جا پہنچتا ہے، اسے دیکھ کر علاؤالدین پوچھتا ہے شامل تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو شامل کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے شہزادے، کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا جب میں اولوگان کو مارنے والا تھا، میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ برہان پوچھتا ہے وہ کون ہے بھائی بولو؟ تو شامل کہتا ہے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم اولوگان کو مار ڈالیں گے، میں نے بمشکل اپنے آپ کو بچایا تاکہ آپ کو بتا سکوں۔ برہان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیا میرے بابا ٹھیک ہیں؟ تو شامل کہتا ہے ٹھیک تھے لیکن اولوگان نے انتقام لینے کی قسم کھائی ہے، نوکروں نے اسے بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو بچا لیا ہے، اب وہ قبیلے میں جائے گا اور ہر جگہ تباہ کر دے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب قبیلے کی جانب نکل پڑتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔